سدے بیمار مدینہ آیا مجرحی کا سدے بیمار مدینہ آیا خاک اڑتی ہے محرم کا مہینہ آیا خاک اڑتی ہے محرم کا مہینہ آیا بیمار مدینہ آیا دیکھ کر لاشائے شبیر کو بے گور و کفن دیکھ کر لاشائے شبیر کو بے گور و کفن یاد زینب کو محمد کا مدینہ آیا یاد زینب کو محمد کا مدینہ آیا مجرحی کا سدے بیمار مدینہ آیا کس نے دھر چھین لیے کس نے تماچا مارا کس نے دھر چھین لیے کس نے تماچا مارا کیوں نہ امداد کو سکائے سکینہ آیا کیوں نہ امداد کو سکائے سکینہ آیا مجرحی کا سدے بیمار مدینہ آیا دیکھ فضائے کہیں قاتل محسن تو نہیں دیکھ فضائے کہیں قاتل محسن تو نہیں کون خیموں کو جلانے یہ کمینہ آیا کون خیموں کو جلانے یہ کمینہ آیا مجرحی کا سدے
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی خاتم النبیین وشفیع روز جزاء محمد المصطفیٰ وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرض محمد محرم الحرام کی ابتدا درسگاہ حسین کی ابتدا مدرسہ حسین کی ابتدا پھر اپنے آپ کو سنوارنے کا خالق ہمیں ایک موقع دے رہا ہے سال کے سارے دن ایک طرف اور یہ 10 دن ایک طرف انسان اگر چاہے تو ان 10 دنوں سے وہ کچھ حاصل کر سکتا ہے کہ پوری زندگی کو اس کے ذریعے سے تبدیل کیا جا سکتا ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا خالق اکبر اپنی لارائب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے لفظوں کی لڑی پرو رہا ہے مالا پرو رہا ہے خوشبو بکھیر رہا ہے یعنی انسان کو انسان کے مرتبے تک پہنچانے کے لیے اپنی وحی کا نزول کر رہا ہے اور کیا رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ ہم نے انسان کو وصیت کی کس انسان کو کی انسان تو سارے ہیں نا ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم انسان ہیں اور ایسے بھی تو ہیں جس کے لیے اللہ خود فرماتا ہے وَالْعَصْرِ ان الانسان لفی خسر قسم ہے زمانے کی کہ انسان تو خسارے میں ہے تو جو انسان خسارے میں ہوگا خدا اس کو تو وصیت نہیں کر رہا وصیت تو ہے خالق کی طرف سے لیکن انسان نے اس پہ عمل نہیں کیا لہذا خسارے میں پڑ گیا تو کوئی آئے بیٹھ کے ایسے انسان تلاش کریں کہ جن کو خالق وصیت کر رہا ہے اور وصیت ہوتی کیا ہے ایک ہوتی ہے نصیحت یعنی ہم اٹھتے بیٹھتے اپنے والدین سے اپنے بڑوں سے سنتے آتے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ ہم اکثر کرتے ہیں اور خود اس پہ عمل نہیں کرتے ایسے یہ نصیحت یہ ہے اور وصیت کہ جب انسان اپنی آخری نصیحت کو کسی کے سامنے پیش کرتا ہے جب اس کی سانس کی ڈوری جو ہوتی ہے وہ کٹ رہی ہوتی ہے یعنی اس کی جو آخری نصیحت ہے وہ اس کی وصیت بن جاتی ہے اب خالق بھی وصیت کر رہا ہے لیکن خالق کو موت تو آ ہی نہیں سکتی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا لیکن خالق جو استعمال لفظ یہاں پہ ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بہت اہم بات ہے کہ نصیحت نہیں کہہ رہا وصیت کہہ رہا ہے وصیت کر رہا وصیت کس کو کی جاتی ہے جب انسان وصیت کرتا ہے تو اپنے وصی کو کرتا ہے ٹھیک ہے نا اب اس کے درمیان میں کوئی اور بندہ نہیں ہوتا اور وصی کو تو آپ سمجھتے ہیں شریعت کی تاریخ اور اس کی بنیاد ہی وصیت پر ہے وصی پر ہے تو ہمارے جو مولا ہیں علی مولا جو اللہ کے بلا فصل وصی ہیں تو درمیان میں یعنی وصیت کا یہ جو سلسلہ ہے
کس کو کر رہا ہے؟ کہنے والوں نے تو سب نے کہا کہ اس آیت سے مراد ہم بھی ہیں، لکھنے والوں نے کتابوں میں بڑا کچھ لکھوا دیا کہ اس سے مراد ہم بھی ہیں، لیکن اللہ پہچان جب کروانے پہ آئے تو سب نیچے ہو جاتے ہیں، جس کی پہچان ہو وہ بڑھ کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور وصیت کس کو کر رہا ہے؟ اس کا ترجمہ جب آگے بڑھا، ہم نے جس انسان کو وصیت کی اور اس نے اس وصیت پر ایسے عمل کیا کہ پھر اس کے والدین کو شکرانے کے نوافل ادا کرنے پڑے۔ اتنی وصیت کی، وہ کون سا انسان ہے؟ یہ ایام حسین شروع ہو گئے نا، اور آپ یقیناً جانتے ہیں ہر چیز معتبر تب ٹھہرتی ہے جب میرے مولا کے ساتھ منسلک ہو جائے۔ یہ ایام محرم پہلے بھی تھے، لیکن کربلا سے محترم پہلے بھی تھے، جنگ نہیں ہوتی تھی، لیکن تاریخ اور تاریخ دان نہ محرم بن سکا جب تک حسین نے اس کو اپنے ساتھ نہ لگا دیا۔ جو چیز بھی میرے مولا کے ساتھ ملتی گئی وہ تاریخ کا حصہ بنتی گئی۔ دن ملے تو اس کی تاریخ بن گئی۔ یاد رکھیے، کپڑا ملا تو کرتا حسین کا بن گیا، مولا سے منسلک ہوا تو اس کی اپنی پہچان ہو گئی۔ اسی طرح پرچم ہی تھا، لیکن جب میرے مولا کے نام سے منسلک ہوگا تو علم پاک بن گیا۔ پہلے بھی تو، لیکن جب حسین آقا سے منسلک ہوا تو تعزیہ حسین بن گیا۔ ماتم تھا مگر منسلک ہوا تو ماتم کی بھی اپنی پہچان بن گئی۔ لوگ روتے ہوں گے مگر جب حسین پہ رویا گیا تو رونا معتبر ٹھہر گیا۔ ایسی ہی ہے نا، معتبر ٹھہر گیا۔ اور اب جو بات ہو رہی ہے ایک وصیت کی، اور وہ وصیت کرنے والا کیسا ہے؟ خدا جس کو وصیت کر رہی ہے ہر بندے نکالے، خدا نے پہچان کروا دی۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ کہ اس کی ماں نے اس کو اپنے شہکم میں رکھا اور پھر اس کو جو دودھ چھڑایا گیا تو وہ پورے کے پورے 30 مہینے لگے۔ توجہ کیجیے گا، انسان جب ماں کے شکم میں رہتا ہے تو 9 ماہ ایسی ہے نا، 8 ماہ کا بچہ ہو تو فوت ہو جاتا ہے، 6 ماہ کا بھی ہو تو فوت ہو جاتا ہے، 7 کا بھی بچ جاتا ہے، اکثر بچ جاتا ہے، 9 کا بھی جب خالق کی مرضی ہو بچ جاتا ہے، یعنی 9 کا بھی اکثر بچ جاتا ہے، 7 کا بھی اکثر بچ جاتا ہے۔ گنتی ذرا کیجیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ 2 سال دودھ پلایا جاتا ہے، 1 مہینے میں کتنے دن مہینے ہوتے ہیں؟ 1 سال میں 12 24 اور 9 33۔ اب اللہ 33 مہینوں کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ اگر 33 مہینوں کی بات ہوتی تو ہر بندہ کہتا کہ اس آیت کے ذیل میں ہم ہیں۔ تو خالق نے کیا کہہ دیا؟ اس کا اپنی مادر کے شکم میں رہنا اور دودھ کا چھڑایا جانا 30 مہینوں پر انحصار کرتا ہے۔ تو پھر ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسا خدا کا ولی کہ جس کے دودھ کا جو ایام ہے وہ عرصہ بھی پورا ہوا اور مکمل دودھ چھڑائی تک 30 مہینے۔ تو تاریخ کہتے ہیں 2 شخصیات ہیں جو اس کائنات میں 6 ماہ کے بعد آئی اور وہ زندہ بھی رہی۔ یعنی نبوت میں بھی خالق نے ایک نشانی رکھ دی، ولایت میں بھی نشانی رکھ دی۔ اور وہ نبوت میں کون سے؟ کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جایا کرتے تھے بیت المقدس میں، باہر سے تالا لگا کے جایا کرتے، خالو ہے نا رشتے میں، حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو ہیں۔ جب تالا لگا کے جاتے، جب آتے عبادت گاہ میں آتے واپس پلٹتے تو کیا دیکھتے؟ تالا کھلتا تو اندر بھی موسمی پھل کو آتے۔ ان پھلوں کو دیکھ کر، یعنی جس موسم کا، یعنی
بغیر موسم کے جو پھل وہ پاتے، دیکھ کے کہتے اے بیوی یہ پھل کہاں سے آیا ہے؟ تو بیوی جھکے ہوئے انداز میں یہ کہتی کہ خالق کریم کی طرف سے اتنے پھلوں کو دیکھتے، بار بار دیکھتے، پھر خیال آیا کہ اچھا جو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو کیا مجھے اولاد سے نواز نہیں سکتا؟ کہا ہے خالق اکبر کیا ہماری طرف بھی رحمت کا نزول ہو؟ تو خدا بھی شاید یہی چاہ رہا تھا کہ زکریا مانگے، ہم اس کی دعا کو قبول کریں۔ خالق اصل میں حضرت علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قریب قریب ایک ہی زمانے میں لانا چاہ رہا تھا۔ اب جب دیکھا پھلوں کو، کہا ہے خالق اکبر کیا ہمیں بھی اولاد ہو سکتی ہے؟ آوازیں قدرت گئے، اے زکریا کیا ہم نہیں دے سکتے؟ تو خالق بے شک دیتا ہے۔ تو اللہ نے ذکر علیہ السلام کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی، ذکی پاک عبادت گزار بیٹے کی خوشخبری دی۔ اب جیسے خوشخبری ملی تو ایک حیران ہوئے، کہا خالق مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ تعجب ہے نا، 90 سال کے خود ہیں، تقریباً 85 سال کی زوجہ ہے، روایتیں مختلف ہیں، اور کہا خالق مجھے اس بڑھاپے میں اولاد ہو سکتی ہے، اور میری بیوی جو بانجھ ہے جسے اولاد نہیں ہو رہی تو کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ خالق کی آواز آئی ہوگی، اے زکریا کیا کوئی گمان ہے، کوئی شک ہے؟ ہم تو وہ ہیں کہ جو والدین کے بغیر بھی بچوں کو پیدا کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ تو پھر تم دونوں موجود ہو۔ جب آدم کو خلق کیا گیا تھا تو کون سے آدم کے باپ اور ماں موجود تھے؟ نبی ہے نا، کہا خالق کوئی نشانی؟ فرمایا ہاں چپ کا روزہ۔ روزے میں بھی بڑی اہمیت ہے، جب کام نہ ہو رہے ہوں تو روزہ ایسا ہے جو بہت سارے کاموں کو حل کر دیتا ہے۔ جب دلوں کو اطمینان نہ مل رہا ہو تو روزہ ایسی چیز ہے جو دلوں کو، قلوب کو اطمینان بخشتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے خالق نے پھر وہ نعمت عظمیٰ عطا کی جن کا نام ہے جناب یحییٰ، اور جناب یحییٰ بھی اپنی مادر کے شکم میں 6 ماہ تک رہے۔ 6 ماہ کے بعد وہ خدا کے نبی دنیا میں تشریف لے گئے۔ یحییٰ تھے، تاریخ کہتی ہے بہت عبادت گزار، بہت عبادت گزار، اتنی عبادت، روئے بہت، میں نے کہا بہت روئے۔ نوحہ بھی بہت سب نے پڑھا، بہت سالوں نے پڑھا، لیکن جتنا نوح علیہ السلام نے پڑھا ویسا کسی نے نہیں پڑھا۔ ایسے نا اب تو شکور نام ہے نا، نام اب تو شکور ہے، لیکن اتنا نوحہ پڑھا، اتنا نوحہ پڑھا، قرآن نے بھی نوحہ پڑھنے سے آپ کا نام نور رکھ دیا۔ اور جب حضرت یحییٰ کا ذکر آیا تو یحییٰ علیہ السلام اتنا خدا ہوتے، جنگلوں میں چلے جاتے، کتنے دن تک غائب رہتے، اتنا ہوتے کہ آپ کا یہ جو رخسار مبارک تھے وہ گل گئے، اتنا خدا کی یاد میں اتنا روتے یہ گل گئے۔ اب ماں تھی جب دیکھتی کہ نیچے ہڈیاں نظر آئے، کوئی ایسا ہے آج کے دور میں جو اپنے خالق کی عبادت کے لیے کوئی اتنا روتا؟ ہم تو نماز پڑھتے ہیں اور ادھر کا ادھر رکیا، ادھر کا ادھر رکیا، ہماری یہ حالت ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اور ادھر حضرت یحییٰ علیہ السلام اتنی عبادت، جنگلوں میں چلے جاتے، بے حد بے تحاشا عبادت۔ اب جب ماں پہنچی تو کیا دیکھا کہ یہ جسم ہی نہیں ہے۔ اب ماں نے تھوڑا سا روئی دی، جیسے بڑے کپڑے روئی لیتی یہاں پہ رکھنا شروع کر دی کہ ایسا نہ ہو کہ نیچے کی ہڈیاں بھی اور خراب ہونا شروع ہو جائیں۔ پھر بھی اتنا گریا کرتے کہ وہ جو روئی کے گالے ہوتے تھے وہ بھی بھر جاتے۔ ماں نے تبدیل کر دی، یہ محبت الہی ہے، محبت الہی تھا یا عشق حسین تھا؟ کچھ تو تھا نا۔ تاریخ کہتی ہے پھر بدلتے، خود پھر بدلتے، اور اتنا روتے، اتنی عبادت گزار۔ تاریخ کہتی ہے پھر 2، ایک نبی جو 6 ماہ کے، دوسری شخصیت ہے پوری تاریخ میں جو ولایت میں بھی یکتا ہے، وہ ہے امام حسین علیہ السلام۔ ماشاءاللہ، اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد۔ آپ میں نے پہلے بھی گنتی آپ کو کروا دی کہ 6 ماہ مادر کی شکم میں رہے اور دودھ کی چھڑائی 2 سال، کتنے ماہ بن گئے؟
تقریباً بالکل 24 وہ 6 تو کوئی ایسی شخصیت ہے جس نے بچپن میں ہی یہ اعلان کیا اور خالق کہہ رہا ہم نے اس انسان کی طرف یعنی بتا دی پہچان کہ حسین وہ انسان ہے کہ جس کی طرف ہم نے وصیت کی کہ تم اپنے والدین پر احسان کرو. اب آپ مجھے بتائیں کہ بچہ بڑا ہوگا تو احسان کرے گا کہ چھوٹی عمر میں احسان کر دے گا؟ بڑا ہو گیا لیکن خدا کے کام میں اس کی مرضی ہے. نہ کام لینے پہ آئے تو 70 سال کے بوڑھے سے نہ لے، اور اگر کسی کو سے کام لینا پڑ جائے تو پھر مریم کے بچے سے کہے کہ تو اپنی مادر کے گود میں بھی پکار کے کہے. خدا کا کام ہے نا، بچے سے لینا چاہے تو بچہ بول اٹھے. میرے ساتھ چل رہے ہیں نا کہ جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے آ رہی تھی تو کہا اے مریم نہ تو ایسی، نہ تمہارا باپ ایسا، نہ تمہارا بھائی ایسا، یہ تم نے کیا کیا؟ تو آپ نے اشارہ کیا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوگا. فرمایا جواب تو دو، اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا یعنی چھوٹی سی عمر میں 3 دن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوراً پکار اٹھے میں اللہ کا بندہ ہوں. پتہ چلا جب خالی کام لینے پہ آتا ہے تو عمروں کو نہیں دیکھا کرتا. اسے کام لینا ہوتا ہے وہ کام لے لیتا ہے. اب حسین علیہ السلام دنیا میں آئے تو کیا منظر بن گیا؟ 7 سال کے امام حسین علیہ السلام، 7 سال کی محفل سجی ہوئی ہے، ساری محفل میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں. حسین علیہ السلام بھی ہے، امام حسن، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، مولا علیہ السلام، اور نبوت کے سرتاج، نبوتوں کا تاج پہننے والے. اب وہاں پہ آئے مبارکہ تلاوت ہو رہی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ہم نے والدین کے احسان کرنے کی اس انسان کو وصیت کی. اب یہ پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ تو ابھی بعد میں دیکھتے ہیں. اب سارے بیٹھے ہوئے تھے تو ہوا کیا؟ تاریخ کہتی ہے 2 شخصیتوں کا امتحان ہوا 7 سال کی عمر میں. ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک امام حسین علیہ السلام. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو اسماعیل علیہ السلام سے کہا نا اے میرے بیٹے کیا ارادہ ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اے بابا جان جو حکم ہے وہ کر دیجئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام فرما رہے وہ بابا کر دیجئے، رکیے مت، کیونکہ نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا، نبی کے خواب تو وہی ہوا کرتی ہے. آپ کر دیجئے جو آپ کو حکم ہے. ادھر یہ ہو رہا ہے 7 دن اور 7 آپ نے جملہ اس کو بہت غور کیجیے گا. ادھر آپ کر دیجیے گا تو 7 اے بابا آپ مجھے پائیں گے صابرین میں سے. آپ مجھے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بابا جان آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، صابرین میں سے پائیں گے. ادھر ایک امتحان ہو رہا ہے. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پتا ہے کہ میرے سر کے اوپر میرے باپ کا سایہ ہے. توجہ کیجیے گا، پتا ہے نا میرے سر پہ میری ماں کا بھی سایہ موجود ہے. اب جب یہاں پہ جبرائیل علیہ السلام محضر نامہ یعنی ایک لکھا ہوا ٹکڑا لے کے آئے اور ٹکڑے میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اے نبی یہ حسین ہے، یہ حسن بھی بیٹھے ہیں، جناب فاطمہ زہرا مولا علیہ السلام، اور وہ محضر نامہ یہ لکھا ہوا آنے والے زمانے میں جو چیز ہونی ہے وہ لکھا ہوا جبرائیل لے کے آئے. اب سامنے بیٹھے ہوئے تھے. اب آواز آئی. کیا آواز آئی؟ جب کوئی بھی نہیں ہوگا، نبی بھی نہیں ہوں گے، حسین نے سنے گا، علی علیہ السلام بھی نہیں ہوں گے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ بھی نہیں ہوں گی، امام حسن علیہ السلام بھی نہیں ہوں گے. جب کوئی بھی نہیں ہوگا امتحان شروع ہو رہا ہے. جب کوئی بھی نہیں ہو رہا ہوگا یعنی موجود کوئی بھی نہیں ہوگا تو آواز کیا آئی ہے؟ اس وقت آپ کو امتحان دینا پڑے گا. فرق آ گیا. ادھر باپ سر پہ موجود ہے، ادھر موجود نہیں ہوگا. ادھر ماں موجود ہے، ادھر ماں موجود نہیں ہوگی. ادھر بھائی بہن ہے یا نہیں ہے لیکن ذکر نہیں ہے. ادھر موجود نہیں ہوگا. اب یہاں پہ جب امتحان ہوا تو کہا کہ تمہیں گھر چھوڑنا پڑے گا، فضائل تمہیں دیا چھوڑنا پڑے گا، تمہیں بچے قربان کرنے پڑیں گے، تمہیں سر دینا پڑے گا. یہ ساری باتیں ہو رہی تھی تو تاریخ کہہ رہے ادھر کہہ رہا ہے، کہنے والا ایک نبی کہہ رہا ہے اللہ تو مجھے صابرین میں پائے گا. اور اب جب حسین نے دیکھا سارے اپنی بلندیوں پہ تھے، سامنے توجہ بات ہے، نبوت کے
है एक जुमला का, हुसैन मिन निवाना मिनल हुसैन। माशाअल्लाह, नारे हैदरी, या हैदरी, या हैदरी। ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम बुलंदतरीन सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजल फरदार मोहम्मद। हुसैन मिन निवाना मिनल हुसैन। हुसैन को से मैं हुसैन में से हूँ, क्योंकि हुसैन ने मेरी नबुव्वत को बचाने का ऐलान कर दिया। तभी देख रहे हैं कि हुसैन आम सी जुबान नहीं है, ये आम सा बच्चा नहीं है। हुसैन जो वादा करेंगे अब इसको वफा करेंगे। अब विलायतों के सरताज जरी इब्ने अबी तालिब का सर भी बुलंद हुआ, अब फरिश्ते भी झूम उठे, नबुव्वतें भी झूम रही थी, क्योंकि नबी एक की नबुव्वत नहीं बच रही थी, 1.25 लाख की नबुव्वत बच रही थी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक। नारे हैदरी, या हैदरी, या हैदरी। मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजल फरदार मोहम्मद। हुसैन अलैहिस्सलाम के एक इकरार ने तमाम की तमाम नबुव्वतों को बचा लिया। बेशक, विलायतें बच गईं, इस्मतें बच गईं। अब सैयदा का जो सर था और खबर से बुलंद हुआ, मेरे हुसैन ने हमारी लाज रख ली। माशाअल्लाह। खुदा वसीयत कर रहा है ना, वस्वैनल इंसाना बिवालिदैहि एहसानन। हमने इंसान को वसीयत की कि वो अपने वालिदैन पर एहसान करे। हुसैन ने बचपन में दिखा दिया, हाँ हम एहसान करने वाले हैं, हम अपने वालिदैन की लाज रखने वाले हैं। सब आप पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजल फरदार मोहम्मद। हम लाज रखने वाले हैं। और तारीख कहती है कि हुसैन आकर ने लाज रखी, सिर्फ कहा नहीं, जब कहती है लाज रखेंगे तो लाज रखी। फिर तारीख कहती है तो माने फिर पूछा, बाबा हुसैन ने हम पे एहसान कर दिया, लेकिन अभी आपने कहा कि जब वो वक्त आएगा ना आप होंगे, ना अली होंगे, ना मैं होंगी, ना हसन होंगे, तो बाबा रोएगा कौन? मेरे हुसैन पर गिरिया कौन करेगा? जब ये आवाज आई ना मेरे हुसैन पे रोएगा कौन, तो फिर नबी की आवाज आई, खुदा एक कौम को पैदा करेगा। वो कौम ऐसी होगी जिसके जवान जवानों पे रहेंगे, जिसके बूढ़े बूढ़ों पे रहेंगे, जिसके बच्चे बच्चों पे रहेंगे। नहीं मालूम कल की शाम आप कैसे गुजारे, लेकिन ईमान से बताएं, मगरिब से लेकर अब तक दिल बेचैन नहीं। जैसे जैसे इंतजार था कि जब तुम सुबह होती है या नहीं होती, लेकिन पता नहीं दिल इतना बेकरार, दिल इतना बेचैन, इतना बेरार, जितना मदीना में, जितना नबी का रोजा। सोचा कि हमने कल का चांद अपने घरों में देखा, हम परदेश में नहीं थे, मेरे हुसैन के चांद परदेश में थे, मेरे मौला ने ये परदेश में पहलू के साथ चांद देखा। आज तो हुसैन का चांद अली अकबर साथ है ना, लेकिन हुसैन जानते हैं अकबर 10 दिन का चांद रह गया मेरे पास, मेरा चांद 10 दिन का मेहमान रह गया मेरे पास। रोने वालों जो मदीना में रह गए, जब उन्होंने चांद देखा होगा तो बीबियां भागी भागी रोज़ा रसूल पे तो पहुंची होंगी, जाके कहा तो होगा, नाना नाना है रसूलुल्लाह, ये चांद जो नजर आ गया है, ये चांद ने दिल की बड़ी अजीब हालत की है। तो कब्र से भी आवाज आई होगी, वाह हुसैना, वाह करबला, रोने वालों तो हुसैन अपने नाना के मज़ार को छोड़ के चले गए। ऐसी तस्वीरें
وقت کا حاکم ہے، اس نے آپ کو بلایا ہے۔ میرا مولا فرماتے اسے کہہ دو ہم صبح آئیں گے۔ صبح کا وقت آیا، منظر عجیب ہے، بی بی زینب نے بھیجنا تھا نا حسین کو۔ اب میرے مولا جب جانے لگی تو زینب کا دل تڑپا، بھیا میں اکیلے نہیں جانے دوں گی، بھیا یہ دربار ہمیں راس نہیں آتے۔ بھیا ماں گئی تھی، جب گئی تھی تو اس کے بال کالے تھے، جب پلٹ کے آئی تو بال سفید ہو گئے۔ بھیا میں ایسے نہیں جانے دوں گی۔ اور ہمیں مانو 18 بنو ہاشم کے جوان میرے مولا کے ساتھ ہیں، لیکن ابھی بھی سیدہ انتظار کر رہی ہے، پتہ ہے کس کا؟ عباس کا۔ کہہ رہی ہے بھیا میرا مولا میرا آقا حسین بھیا عباس آ جائے پھر آپ چلے جائیں، مجھے فکر نہیں ہوگی۔ عباس آئے، ایک دفعہ جناب حتیہ نے پوچھا تھا بی بی ہم بھی تو ساتھ تھے، آپ عباس کو اتنا مارے، فرمایا حتیہ بھیا میں تمہیں کچھ دکھاؤں۔ جب ہم کے قریب آئے جناب سیدہ نے عباس کے بازوؤں کو اور آنے والوں لباس جب اوپر کیا تو بی بی نے جناب حتیہ کو کیا دکھائے؟ ایک پہ مشق کا نشان تھا، ایک پہ علم کا نشان تھا۔ میری بیوی کو کاٹنے پڑے گا، اب بیٹا پاس آئے، اب جب جا رہے ہیں تو میرے مولا جیسے دربار کے قریب پہنچے، میرے مولا نے کہا دیکھو بلایا صرف مجھے، میں اندر جاتا ہوں۔ جب تک میں اکیلا اندر جاتا ہوں عباس آگے بیٹھا، مولا اگر کسی نے بدتمیزی کر دی، مولا اگر کسی نے کوئی گستاخی کر دی، فرمایا عباس میں جانتا ہوں یہ میری مقتل گاہ نہیں ہے، عباس مجھے پتا ہے یہ میری قتل گاہ نہیں ہے، عباس آپ یہاں پہ رکھے، البتہ اگر کوئی بات ہوئی تو عباس ہماری آواز بلند ہوگی۔ میرے مولا یہ کہہ کے اندر تشریف لے کے جا رہے ہیں اور ہونے والوں کرسیاں لگی ہوئی ہیں، یہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے مولا جب تشریف لے کے گئے ایک خط پیش کیا گیا، اس میں لکھا ہوا تھا معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ میرے مولا نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، نیچے کیا لکھا ہوا تھا؟ بیعت کریں یزید کی، اس لعنتی کی بیعت اور حسین۔ میرے مولا وہیں سے کھڑے ہوئے میرے مولا فرماتے سن رکھو مجھ جیسا اس جیسے کی یعنی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ کہہ کے حسین جو پلٹے، مروان خدا لعنت کرے اس شخص سے اوپر وضو کر رہا تھا، میں نے کہ اس نے وضو کرتے کرتے گردن کی طرف اشارہ کیا۔
مالک ہماری تھوڑی سی ہمارے سمیرات پوری روی جو بے روزگار مولا ہمیں کثرت سے رزق عطا فرما، جو صاحب اولاد نہیں ہے انہیں ہماری جلد سے جلد صاحب اولاد عطا فرما، ہماری جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، میرے مالک بار میں امام علیہ السلام کے ظہور کے تاثیر عطا فرما، مالک ہمیں بامقصد فضلہ امام کی توفیق عطا فرما، جن حرام برادران نے یہ سب ماتم بچھایا ہے میرے مالک ان کی کاوشوں کو ضرور ایگزام دینا ہے، میرے مالک ان سے جو بھی اولاد ہیں ہمیں صاحب اولاد کرنا، جن کو اولاد دی ہے انہیں کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے اولاد کی بہتر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے مالک والدین مجسمے تاب جتنے بھی ہیں ان کی جمیع پریشانیاں دور فرما، اے میرے مالک جو نیک مقاصد لے کے آپ اس محفل مجلس میں آئے ہیں میرے مالک ان تمام نیک مقاصد کو جلد سے جلد پورا فرما، سیدہ ہمارے ناسوں کو قبول کریں، کوئی ایسا آنسو بھی آئے جو حسین کے زخموں کا مرہم بن جائے، میرے مالک مرہم بننا ہر آنسو بھی نکلتا ہوگا، وہ جو سچے دل سے نکلا ہوا جسے سیدہ رومال میں لے کے جاتی، میرے مالک ہماری آنکھوں میں وہ آنسو ہوتا جو حسین آپ کا آمین یا رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین یا حسین یہ 3 گھنٹے اس کی ٹائم ہے